بائبل مقدس کی ترتیب میں سے مقدس لوکا جو خداوند کی انجیل لکھتا ہے، یہ 42ویں کتاب ہے۔ ہم اس کے 22ویں باب میں سے 14ویں آیت سے خداوند کے کلام کو پڑھنا شروع کریں گے۔ بائبل مقدس میں سے مقدس لوکا 22واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے۔ جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے۔ اس نے ان سے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔ پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آپس میں بانٹ دو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آ لے۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ مگر دیکھو، میرے پکڑوانے والے کا ہاتھ میرے ساتھ میز پر ہے، کیونکہ ابن آدم تو جیسا اس کے واسطے مقرر ہے جاتا ہی ہے، مگر اس شخص پر افسوس ہے جس کے وسیلہ سے وہ پکڑوایا جاتا ہے۔ اس پر وہ آپس میں پوچھنے لگے کہ ہم میں سے کون ہے جو یہ کام کرے گا؟ اور ان میں یہ تکرار بھی ہوئی کہ ہم میں سے کون بڑا سمجھا جاتا ہے؟ اس نے ان سے کہا کہ غیر قوموں کے بادشاہ ان پر حکومت چلاتے ہیں اور جو ان پر اختیار رکھتے ہیں خداوند نعمت کہلاتے ہیں، مگر تم ایسے نہ ہونا، بلکہ جو تم میں بڑا ہے وہ چھوٹے کی مانند، اور جو سردار ہے وہ خدمت کرنے والے کی مانند بنے۔ کیونکہ بڑا کون ہے، وہ جو کھانا کھانے بیٹھا یا وہ جو خدمت کرتا ہے؟ کیا وہ نہیں جو کھانا کھانے بیٹھا ہے؟ لیکن میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں۔ خداوند کے کلام مقدس کا پڑھا گیا اور سنا گیا، ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ آج شام باغ گتسمنی میں خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ گئے۔ ابھی ہم نے جو کلام پاک کی تلاوت سنی، اور جب ہم پاؤں دھونے کی رسم جو ایک مقدس فریضہ ہے جو یسوع مسیح نے اپنے خادموں کے سپرد کیا ہے، اس خدمت کو سارے انجام دے رہے تھے، ہم نے تلاوت کلام مقدس میں سے سنا، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں ہے۔ ہم میں سے جتنے لوگوں نے پانی کا بپتسمہ لیا، خداوند یسوع مسیح کو پہن لیا، خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا اور اس پر ایمان لے آئے اور اپنی زندگی اس کے سپرد کی، اور ہم نے وعدہ کیا کہ ہم اپنی زندگی خدا کے کلام کے مطابق بسر کریں گے۔ اور اگر دنیا میں ہم جب یہ وقت گزار رہے ہیں، جب تک اس روئے زمین پر زندہ ہیں، تو وقت گزارتے ہوئے اگر ہم سے کوئی بھول ہو جاتی ہے، کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہماری خدمت، ہمارا خداوند یسوع کو قبول کرنا ہمارے لیے اس کام کی وجہ سے ہماری زندگی میں ایک بہت بڑا نقصان ثابت ہونے جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر جب یسوع بات کر رہے تھے
کہ تم سب کے سب پاک نہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کا پکڑوانے والا کون ہے۔ اس لیے خدا یسوع نے کہا، جب مقدس یوحنا کے انجیل کے 15ویں باب کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی کچھ ایسا ہی بتایا گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کی رہنمائی کر رہے تھے اور انہیں بتا رہے تھے، کیونکہ خداوند ہمارے دلوں اور خیالوں کو جانتا ہے، اور خداوند یہ بھی جانتا ہے کہ کون اس میں قائم ہے اور کون اس کے خلاف جا رہا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا، تم سب کے سب پاک نہیں، کیونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا۔ اور ابھی جو ہم نے کلام مقدس میں سے سنا، خداوند یسوع یہاں پر یہی سکھا رہے تھے، خداوند یسوع یہاں پر یہی ہمیں بتا رہے تھے اور رہنمائی کر رہے تھے کہ خداوند جو ہمارے دلوں اور خیالوں کو جانتا ہے، اس سے کچھ بھی پوشیدہ اور چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا، میرے پکڑوانے والے کا ہاتھ میرے ساتھ میز پر ہے۔ کہاں پر ہے؟ کیونکہ سب میز پر خداوند کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے، اور یسوع کی آرزو تھی کہ اس رات جب میں دکھ اٹھاؤں، فسح میں اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانا چاہتا ہوں۔ تو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح کھائی۔ یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کو سامنے کے گاؤں میں بھیجا، یسوع نے کہا کہ تم جاؤ، شہر میں داخل ہوتے ہی تمہیں ایک آدمی پانی کا گھڑا لیے ہوئے ملے گا، جس گھر میں وہ جائے اس کے پیچھے چلے جانا، اور گھر کے مالک سے کہنا کہ استاد تجھ سے کہتا ہے وہ مہمان کھانا کہاں ہے جس میں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح کھاؤں، وہ تمہیں ایک بڑا بالا خانہ آراستہ کیا ہوا دکھائے گا، وہیں تیاری کرنا۔ انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور فسح تیار کیا۔ آمین۔ خداوند یسوع بار بار یہ سکھا رہے تھے اپنے شاگردوں کو کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ سب کچھ وہ جانتے ہیں کہ کیا کچھ ہوگا، کیا کچھ ہونے والا ہے۔ اس لیے یسوع کو پہلے بتا رہے تھے، پترس اور یوحنا کو اس نے یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ ہمارے کھانے کے لیے فسح تیار کرو، اور وہ فسح تیار کرنے کے لیے وہاں پر گئے۔ خداوند کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ وہ خداوند جو ہمارے خیالوں کو جانتا ہے، وہ خداوند جو ہمارے ارادوں کو جانتا ہے، وہ خداوند جو ہمارے دلوں کو جانتا ہے، وہ خداوند جو ہماری ہر ایک حرکت سے واقف ہے۔ اس لیے اس نے اس کھانے کی میز پر کہا کہ میں اپنے پکڑوانے والے کو جانتا ہوں کہ اس کا ہاتھ میرے ساتھ میز پر ہے، جہاں وہ فسح کھا رہے تھے، جہاں وہ کھانا کھا رہے تھے۔ کیونکہ خداوند یسوع نے کہا، ابن آدم تو جیسا اس کے حق میں اس کے واسطے مقرر کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے، وہ جاتا ہی ہے، مگر اس شخص پر افسوس ہے جس کے وسیلہ سے وہ پکڑوایا جاتا ہے۔ وہ آپس میں چرچا کرنے لگے، آپس میں ڈسکس کرنے لگے، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم میں سے کون ہے یہ جو کام کرے گا، ہم میں سے کون ہے جو اس طرح کا کام کر سکتا ہے۔ ان میں یہ بھی بحث ہوئی کہ ہم میں بڑا کون ہے، کون ایسا کر سکتا ہے، کس میں ایسی جرت ہے، کس نے ایسا کیا ہے، کسی نے کسی کو بتایا ہے، کسی سے کسی کی بات ہوئی ہے، کسی کو کسی نے کچھ انفارمیشن دی ہے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے پر باتیں کرنے لگے کہ ہم میں سے بڑا کون ہے۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ جو تم میں بڑا ہونا چاہتا ہے وہ سب سے چھوٹا بنے، اور یسوع مسیح نے کہا کہ اس کا آغاز
میں نے کیا تمہارے سامنے، میں نے تمہارے پاؤں دھوئے ہیں۔ تو جب یسوع مسیح پطرس رسول کے پاس پاؤں دھونے کے لیے آئے تو پطرس رسول نے کہا خداوند میں اس لائق نہیں کہ تو میرے پاؤں دھوئے، تو استاد ہے اور استاد اور ربی میرے پاؤں نہیں دھو سکتا۔ یسوع مسیح نے کہا اگر میں تجھے نہیں دھوؤں گا تو تو میرے ساتھ شریک نہیں ہے۔ جو خداوند کے ساتھ اس کی بادشاہت میں جانے کے لیے اپنے آپ کو کم نہیں کرتا، اپنے آپ کو پست نہیں کرتا، اپنے آپ کو خالی نہیں کرتا، وہ آسمان کی بادشاہت میں نہیں جا سکتا۔ آج کا دن چرچ کے لیے، ایمانداروں کے لیے، خادموں کے لیے، مقدسوں کے لیے اپنے آپ کو کم کرنے کا دن ہے، اپنے آپ کو، اپنی ہستی کو ختم کرنے اور مٹانے کا دن ہے۔ جیسے یسوع مسیح نے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے تو اپنی خودی سے انکار کرے، اپنی صلیب اٹھائے، میرے پیچھے آئے۔ اور خدا کی یسوع مسیح نے کہا جب تک دانا زمین میں مر نہیں جاتا وہ پھل نہیں لاتا۔ اگر تم پھلدار ہونا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو کم کرو، ختم کرو، اپنی انا، اپنا بڑا پن سب کچھ چھوڑ دو۔ یسوع نے کہا تم مجھے استاد کہتے ہو، تم مجھے خداوند کہتے ہو، میں نے تمہارے پاؤں دھوئے ہیں، تو تم نے بھی ایسا کرنا ہے کیونکہ میں نے تمہیں ایک نمونہ دیا ہے۔ اور خداوند یسوع نے شاگردوں کو یہ بھی کہا تھا جن کے تم گناہ معاف کرو گے ان کے معاف ہو جائیں گے، جن کے تم قائم رکھو گے ان کے قائم رہیں گے۔ اس لیے جب پاؤں دھوئے جاتے ہیں تو اس وقت اس بات کو دہرایا جاتا ہے۔ خادم خداوند کی حضوری میں اس بات کا خداوند کی حضور شفایت کر رہا ہے، خداوند کو کہہ رہا ہے کہ خداوند ان کے گناہوں کو معاف کر، ان کی خطاؤں کو معاف کر، ان کے اندر سے انا کو ختم کر، ان کے اندر سے ہر قسم کا تکبر ختم کر، تاکہ یہ تیری بادشاہت کے لیے تیار ہو سکے، تیری بادشاہت کے وارث ہو سکیں۔ کیونکہ جو کوئی یسوع کے پیچھے آنا چاہتا ہے اس کو اپنی خودی سے انکار کرنا، اپنے آپ کو چھوٹا بنانا ہے، اپنے آپ کو کم کرنا ہے، اپنے آپ کو پست کرنا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح نے یہ سب کچھ سکھایا اور کہا تم مجھے خداوند کہتے ہو، تم مجھے استاد کہتے ہو، میں نے ایسا کیا ہے، میں نے تمہیں ایک نمونہ دیا ہے، تم نے ایسا کرنا ہے۔ خدا کی بادشاہت میں جس نے جانا ہے، جس نے آسمان کی بادشاہت کا وارث بننا ہے، جس نے خدا کا فرزند بننا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یسوع کے نقش قدم پر چلے۔ ہلیلویا۔ پطرس رسول واضح طور پر اپنے خط میں اس بات کا چرچا کرتے ہیں، وہ منادی کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، وہ خداوند کی اس بات کو ہم تک پہنچاتے ہیں۔ کلام مقدس میں سے اگر آپ میرے ساتھ بائبل مقدس کھولیں، پطرس رسول کا پہلا خط، تو یہاں پر خداوند ہمیں واضح طور پر اس کام کو کرتے ہوئے جو پطرس رسول نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ خداوند کس قدر حلیم ہے، خداوند کس قدر اپنے آپ کو پست کرتا ہے، خداوند کس قدر لوگوں کی باتوں کی برداشت کرتا ہے، اس نے اس بات کو تحریر کیا، اس نے اس بات کا چرچا کیا، اس نے لکھا، اس نے بتایا۔ جیسے یسوع مسیح نے کہا تھا نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا، اور نہ وہ جس کو بھیجا گیا ہو اپنے بھیجنے والے سے بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو خادم ہے اس کا مالک، اس کا خداوند، اس کا استاد، اس کا خادم یسوع مسیح ہے، جس نے ایسا کیا۔ تو پطرس رسول بڑا واضح طور پر بیان کرتے ہیں، دوسرے باب میں 18ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ اے نوکروں، بڑے خوف سے اپنے مالکوں کے تابع رہو، نہ صرف نیکوں اور حلیموں ہی کے بلکہ بد مزاجوں کے بھی، کیونکہ اگر کوئی خدا کے خیال سے بے انصافی کے باعث دکھ اٹھا کر تکلیفوں کی برداشت کرے تو یہ پسندیدہ ہے،
اس لیے کہ اگر تم نے گناہ کر کے مکے کھائے اور صبر کیا تو کون سا فخر ہے؟ ہاں، اگر نیکی کر کے دکھ پاتے اور صبر کرتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو، کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی، کیونکہ پہلے تم بھیڑوں کی طرح بھٹکتے پھرتے تھے، مگر اب اپنی روحوں کے گلابان اور نگہبان کے پاس آ گئے ہو۔ ہاللیلویہ۔ بھیڑوں کا نگہبان، بھیڑوں کا چرواہا، بھیڑوں کا گلابان خدا یسوع مسیح ہے، جس نے مقدس یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب میں واضح طور پر بیان کیا کہ اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح نے ان باتوں کو سکھایا اور خدا یسوع مسیح نے سمجھایا اور بتایا کہ پطرس رسول نے کہا، میں نے یسوع کو دیکھا ہے۔ جس رات یسوع پکڑوایا گیا، کیا ہوا؟ جس رات یسوع پکڑوایا گیا تھا، کیا ہوا تھا؟ اس کو مارا گیا، مکے مارے گئے، تماچے مارے گئے، کوڑے مارے گئے، یسوع کے منہ پر تھوکا گیا، یسوع کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، یسوع کو کرمزی چوگا پہنا کر اس کی تذلیل کی گئی، آنکھوں پر پٹی باندھ کر سرکنڈے اس کے سر پر مارے گئے، اور کہا گیا نبوت سے بتا کہ تجھے کس نے مارا ہے۔ خدا یسوع مسیح اس قدر سب کچھ برداشت کرتا رہا، اس قدر سب کچھ سہتا رہا، اس قدر خدا یسوع مسیح سب کچھ اپنی زندگی میں برداشت کر چکا۔ اور خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ سب کچھ اس لیے برداشت کیا تاکہ اس کے پیروکار، اس کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ یہ جان سکے کہ ہمارے خداوند کے ساتھ ایسا کچھ ہوا تو اس نے سب کچھ برداشت کیا۔ اور اسی لیے پطرس رسول نے یہ دیکھا، اس لیے پطرس رسول اس تجربے میں سے گزرا، اور مقدس لوکا 22ویں باب کی 28ویں آیت سے خدا کے کلام میں لکھا ہے، مگر تم وہ ہو جو میری آزمائشوں میں برابر میرے ساتھ رہے، اور جیسے میرے باپ نے میرے لیے ایک بات صحیح مقرر کی ہے، میں بھی تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں، تاکہ میری بادشاہی میں میری میز پر کھاؤ پیو، بلکہ تم تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ شمعون شمعون، دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے، اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ اس نے اس سے کہا، اے خداوند تیرے ساتھ میں قید ہونے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں۔ اس نے کہا، اے پطرس میں تجھ سے کہتا ہوں کہ آج مرغ بانگ نہ دے گا جب تک تو 3 بار میرا انکار نہ کرے گا کہ مجھے نہیں جانتا۔ آمین۔ پطرس رسول یہاں پر واضح طور پر بیان کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے سب کچھ برداشت کیا، خداوند یسوع مسیح سب کچھ سہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، اس کے باوجود اس نے اپنی خدمت کو
اپنے کام کو، اپنے ارادے کو، اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ اس کو یہ بھی پتا تھا کہ یہودا اسکریوتی اسے پکڑوائے گا، اس کو یہ بھی پتا تھا کہ پطرس انکار کر دے گا، اس کو یہ بھی پتا تھا کہ میرے ساتھ جتنے میری آزمائشوں میں برابر میرے ساتھ رہے ہیں وہ مجھے چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہا، شمعون شمعون، میں نے تمہارے لیے دعا کی ہے، شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا ہے تاکہ تمہیں گیہوں کی طرح پھٹکے۔ وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا تھا، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی ہے، تیرا ایمان جاتا نہ رہے، اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ خدا کو پتا تھا کہ یہ بھی انکار کر جائے گا، یہ بھی چھوڑ جائے گا۔ یسوع کو پتا تھا کہ یہ بھی منکر ہو جائے گا، یہ بھی پیچھے ہٹ جائے گا۔ تو خدا اس لیے آج کی رات جو ہے ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں آج کی رات کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، جسے عربی میں شب برات کہتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں خدا کی رحمت اس کے لوگوں کے لیے آئی تھی، خدا کی برکت خدا کے لوگوں کے لیے آئی تھی، خدا کا جلال خدا کے لوگوں کے لیے آیا تھا، کیونکہ اسی رات بنی اسرائیل ملک مصر کی غلامی سے نکلے اور خدا نے ان کو آزاد کیا۔ اس لیے خدا نے کہا، تم نے یہ والا دن کبھی نہیں بھولنا کہ تمہاری خاطر میں نے تمہارے پلوٹے بچوں کو بچا لیا تھا، ان کو مرنے نہیں دیا تھا۔ مصریوں کے پلوٹے سب مارے گئے، لیکن میں نے تمہیں بچایا اور تمہیں ملک مصر کی غلامی سے نکالا۔ تقریباً 430 برس انہیں وہاں سے نکلنے کے لیے لگے۔ اور جب ہم آخری کتاب دیکھتے ہیں پرانے عہد نامہ کی، ملاکی کی کتاب اور مقدس متی کی انجیل، اس کے درمیان میں تقریباً 400 سال کا گیپ ہے۔ اس کے دوران کوئی پیغام آسمان سے نہ آیا۔ تاریکی کی اس قدر قوتوں کا زور تھا۔ خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری آئی، خداوند یسوع مسیح کے متعلق بتایا گیا، زکریا پر واضح کیا گیا کہ تیرے ہاں جو بیٹا ہوگا وہ اس یسوع خداوند کی راہ تیار کرے گا جو آنے والا ہے۔ جو کوئی اس کی بادشاہت کے لیے، اس کی راہ کے لیے تیار ہوگا وہ بچایا جائے گا۔ سو آج کی رات جو ہے خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں کی زندگی سے انا کو ختم کیا، گھمنڈ کو ختم کیا، بڑے پن کو ختم کیا، ان کی سوچ کو بدلا کہ ایک استاد، ایک خداوند، ایک ربی اگر اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوتا ہے تو یسوع نے کہا تم نے بھی ایسا کرنا۔ اس لیے ان میں بحث ہوئی، ہمیں بڑا کون ہے؟ یسوع نے کہا یہ غیر قوموں کے لوگوں میں ہوتا ہے، تم میں اگر کوئی بڑا بننا چاہتا ہے تو وہ خدمت کرے، وہ خادم بنے، خدا اس کو سرفراز کرے گا، خدا اس کو بڑا بنائے گا۔ اس لیے خداوند کے کلام مقدس میں جب ہم مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک میں سے پڑھتے ہیں، اس کے 14ویں باب میں سے 11ویں آیت میں سے، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ خدا کا کلام آج اس کے پیروکاروں کے لیے، اس کے شاگردوں کے لیے، اس کے ماننے والوں کے لیے، چرچ کے لیے آج خداوند یسوع کی حاکمیت، اس کی بادشاہت، اس کا خدا ہونا، خدا کا فرزند ہونا، ساری قدرت و اختیارات کا مالک ہونا، یہ ساری چیزوں کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ہر ایک اختیار کو اپنے ہاتھ سے
जाने दिया। और फिलिप्पियों के खत के अंदर बताया गया 2 बाब के अंदर, उसने खादम की सूरत इख्तियार की और उसने अपने आप को कम कर दिया, उसने अपने आप को पस्त कर दिया, उसने अपने आप को छोटा कर दिया, जिसकी वजह से ये बात खुदा को पसंद आई और खुदा ने उसे सबसे बुलंद मर्तबा अता किया। आज दुनिया के अंदर बहुत सारे नबी, पैगंबर, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबसे अफजल और अव्वल कौन है? खुदा यीशु मसीह मुक़द्दस। रसूलों के अमाल की किताब के अंदर 4 बाब में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया, आदमियों की निजात के लिए खुदा ने आसमान के नीचे एक ही नाम बख्शा है, जो कोई वो नाम लेगा वो निजात पाएगा। आदमियों की निजात के लिए एक ही नाम है, और वो नाम कौन सा है? यीशु का नाम, कि यीशु मसीह हमारा खुदावंद और निजात देने वाला है। और इस रात में हम सब की बख्शिश और हम सब की शिफायत हुई, ताकि हम बचाए जाएं। खुदावंद यीशु इस रात जब पकड़वाया गया, इस रात खुदावंद यीशु मसीह जब बागे गतसमनी में था, तो खुदावंद का कलाम बयान करता है यीशु मसीह किस कदर परेशानी के आलम में था, किस तौर से खुदावंद यीशु मसीह की जान दुखों में थी। और खुदावंद यीशु मसीह, अभी हम जब खुदावंद के बादशाह होने के दिन की याद ताज़ा करके आए हैं, तो उसमें हमने इस बात को जाना और सीखा और समझा कि खुदावंद यीशु मसीह पहले से ही इस बात को बता चुके थे, पहले से ही इस बात का चर्चा कर चुके थे, पहले से ही खुदावंद ये सब कुछ बता रहे थे अपने शागिर्दों को कि हम यरूशलेम जा रहे हैं। और यरूशलेम में क्या होगा? फिकिया सरदार कहे मुझे पकड़ेंगे और मारेंगे, रद्द करेंगे और मुझे गैर कौम के हवाले कर देंगे, पर मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से जो कुछ बताया गया, जो कुछ फरमाया गया यशायाह नबी के सहीफे के अंदर, आओ हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं, क्योंकि आज की रात हम अगर अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपनी जिंदगी पर ध्यान दें, तो हमें खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत, उसका प्यार, उसकी वफादारी देखे कितनी बड़ी है हमारे लिए, कि वो हमारी खातिर कितने दुखों में से गुजरा और हम इस रोए जमीन पर कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। वो हमारी खातिर आज की रात पकड़वाया गया ताकि हमारे गुनाहों का कफारा दे सके, हमारा फिदिया दे सके, हमारा इब्जी बन सके, हमारी खातिर वो खुद कुर्बान हो सके। यशायाह 50 बाब में खुदावंद का कलाम हमें बयान करता है, उसकी 6ठी आयत से खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे। मैंने अपनी पीठ पीटने वालों के और अपनी दाढ़ी नोचने वालों के हवाले की। मैंने अपना मुंह रसवाई और थूक से नहीं छुपाया, पर खुदा मेरी हमायत करेगा और इसलिए मैं शर्मिंदा ना होऊंगा। और इसीलिए मैंने अपना मुंह संगे खारा की मालिक बनाया और मुझे यकीन है कि मैं शर्मसार ना होऊंगा। आमीन। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से हमने सुना खुदावंद यीशु मसीह ने
यशायाह नबी के जरिया से पहले से ये पेशन गोई करवाई कि उसके साथ क्या कुछ होगा। उसकी पीठ पर कोड़े मारे जाएंगे और उसकी दाढ़ी नोची जाएगी और उसका मुंह, उसके मुंह पर थूका जाएगा और उसको मुक्के मारे जाएंगे और उसको थप्पड़ मारे जाएंगे। और वो सब कुछ ये सह रहा था, बर्दाश्त कर रहा था, ताकि हम सब बचाए जाएं। हमारी निजात के लिए, हमारी शिफा के लिए, जैसे हमने पतरस रसूल के खात के अंदर पढ़ा कि वो इसलिए उसको सताया गया, मारा गया, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए और उसके खूने मुकद्दस के वसीला से हम धुले और साफ हो, पाक हो। इसलिए खुदावंद का कलाम पाक हमारी रहनुमाई करता है। बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से जो कुछ अपनी मौत की बाबत कहा था, वो सारी बातें पूरी हो रही थी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मुकद्दस लूका 14 बाब में 27वीं आयत में, और यीशु ने उनसे कहा तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें परागंदा हो जाएंगी, मगर मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने उसे कहा वो सब ठोकर खाएं, लेकिन मैं ना खाऊंगा। यीशु ने उसे कहा मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज इसी रात मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। लेकिन उसने बहुत जोर देकर कहा अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार हरगिज ना करूंगा। इसी तरह और सब ने कहा। आमीन। खुदावंद का कलाम हमें बयान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को अलर्ट कर दिया था। खुदावंद यीशु ने उन्हें कह दिया था, खुदावंद यीशु ने उन्हें सिखा दिया था, खुदावंद यीशु ने उन्हें बता दिया था कि ये कुछ होने जा रहा है, कि मैं चरवाहे को मारूंगा। ये कलाम खुदा के अंदर जो नबूवत की गई थी, पेशन गोई दी गई थी, वो पूरी होगी। और हमने मुकद्दस यूहन्ना के 10वें बाब का रेफरेंस लिया, उसमें यीशु मसीह ने बताया कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है और मैं तुम्हारे लिए अपनी जान कुर्बान करूंगा, मारा जाऊंगा तुम्हारी खातिर। और इसलिए आज की रात खुदावंद के लिए हम सबको उसका शुक्र अदा करने की रात है। आज की रात ये वो शब-ए कद्र है, सबसे ज्यादा कद्र वाली रात है, जो गैर कौम के लोग इसकी खुशी मनाते हैं। आज हमारे लोग इस बात से गाफिल हैं, आज हमारे लोग इस बात को नहीं जान पाते, क्योंकि बाइबल मुकद्दस की तालीम नहीं लेते। इसलिए खुदा का कलाम हमें सिखाता है, खुदावंद यीशु फिर वो एक जगह आए जिसका नाम गतसमनी था, और उसने अपने शागिर्दों से कहा यहाँ बैठे रहो जब तक मैं दुआ करूं। और पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर नहायत हैरान और बेकरार होने लगा और उनसे कहा मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुंच गई है, तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। और वो थोड़ा आगे बढ़ा और जमीन पर गिर कर दुआ करने लगा कि अगर हो सके तो ये घड़ी मुझसे टल जाए, और कहा ऐ अब्बा, ऐ बाप, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस प्याले को मेरे पास से हटा ले,
تو بھی جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں بلکہ جو تو چاہتا ہے وہی ہو۔ خدا یسوع مسیح ہم سب کی شفاعت کر رہے ہیں۔ خدا یسوع مسیح ہم سب کے لیے دکھ میں سے گزر رہے تھے، اور ہم نے یہاں پر سنا ہے یسوع نے کہا کہ میری جان نہایت غمگین ہے، بہت زیادہ دکھی ہے، بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہے۔ ہم اگر مقدس لوکا کی انجیل کو پڑھیں تو خداوند کا کلام یہاں پر واضح بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح کی حالت اس وقت کیا ہو چکی تھی۔ یہاں پر اور واضح بیان کیا گیا ہے جس رات یسوع مسیح پکڑوایا گیا، اس رات کی بات ہم کرتے ہیں کلام مقدس میں سے۔ مقدس لوکا خداوند کے کلام مقدس میں بیان کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح جب باغِ گتسمنی میں تھے اور اس وقت ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا تھا، اس میں اور واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ مقدس لوکا 22ویں باب میں 39ویں آیت سے خداوند کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، پھر وہ نکل کر اپنے دستور کے موافق زیتون کے پہاڑ کو گیا اور شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے، اور اس جگہ پہنچ کر اس نے ان سے کہا دعا کرو کہ آزمائش میں نہ پڑو، اور وہ ان سے بامشکل الگ ہو کر کوئی پتھر کا ٹپا آگے بڑھا اور گھٹنے ٹیک کر یوں دعا کرنے لگا کہ اے باپ، اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا دے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو۔ اور آسمان سے ایک فرشتہ اس کو دکھائی دیا، وہ اسے تقویت دیتا تھا۔ پھر وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر اور بھی دل سوزی سے دعا کرنے لگا، اور اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا۔ جب دعا سے اٹھ کر شاگردوں کے پاس آیا تو انہیں غم کے مارے سوتے پایا، اور ان سے کہا تم سوتے کیوں ہو؟ اٹھ کر دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ آمین۔ آج کی رات ہم سب کے لیے بیداری کی رات ہے، جاگنے کی رات ہے، شکر گزاری کرنے کی رات ہے، خداوند کی تعریف کرنے کی رات ہے، خداوند میں مسرور ہونے کی رات ہے، خداوند میں شاد ہونے کی رات ہے، خداوند میں خوش اور اس کی بڑائی کرنے کی رات ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو بھیجا۔ اس خدا کا شکر کرنے کی اور شادمانی کی رات ہے جس میں خدا نے بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ تم نے اس میں ہمیشہ خوشی کرنی ہے، شادمانی کرنی ہے، اور تم نے جشن منانا ہے۔ آج کی رات چرچ کے لیے کوئی افسردگی کی رات نہیں ہے، شادمانی کی اس لیے ہے کہ نسل انسان کے گناہوں کا کفارہ دیا گیا ہے، کہ جو کوئی یسوع کے کفارے پر ایمان لائے گا کہ اس کے گناہوں کے لیے مرا ہے، اس کے گناہوں کے لیے اس نے دکھ اٹھائے ہیں، اس کی نجات کے لیے، اس کی شفا کے لیے اس نے مار کھائی ہے، اس نے اپنا خون بہایا ہے، تو ان لوگوں کے لیے خوشی اور شادمانی ہے کہ وہ بچائے گئے ہیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ اور ہمیں اپنے آپ پر ماتم کرنے اور واویلا کرنے اور اپنے آپ کو پشیمان کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے کنارہ کریں، ہم اپنے تکبر کو، گھمنڈ کو، بڑے پن کو، اپنی انا کو چھوڑیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ساری قدرتوں کا مالک ہے وہ خادم بن گیا، اس نے پاؤں دھوئے، اس نے اپنا بدن اور خون ہماری نجات کے لیے دے دیا،
اور اس نے ہمیں یہ درس دیا، اس نے ہمیں سکھایا میری موت کو یاد رکھنا کہ میں تمہارے لیے مرا، میری موت کو یاد رکھنا کہ میں تمہارے لیے قربان ہوا ہوں، میری موت کو یاد رکھنا کہ میں نے اپنی جان تمہارے لیے دی ہے، مجھے یاد رکھنا کہ میں تمہاری خاطر قربان ہوا ہوں۔ اس لیے جب خداوند کی حضوری میں اس بات کی خوشی اور شادمانی کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہی ہمارا کفارہ ہے، بلکہ عالمگیر کفارہ ہے، ساری دنیا کے گناہوں کا کفارہ دینے والا خداوند یسوع مسیح ہے، کیونکہ انسان کا کفارہ انسان ہی دے سکتا تھا، کوئی جانور نہیں دے سکتا تھا۔ اس لیے بہت سارے بیل، بچڑے، بکرے جن کا خون قربانی کے لیے دیا جاتا، بہایا جاتا، جن کو قربانی کے طور پر پیش کیا جاتا، خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ قربانی کافی نہیں تھی۔ اور عبرانیوں کے خط کے اندر اس کو واضح کیا گیا کہ گناہ کی اور کوئی قربانی نہ رہی جب یسوع مسیح خود ہمارے لیے قربان ہو گیا، جب یسوع مسیح خود ہمارے لیے مارا گیا۔ اور خداوند کا کلام واضح طور پر عبرانیوں کے خط میں ہمارے لیے 7ویں باب سے واضح پیغام دیتا ہے، اور ہم جب 10ویں باب تک ان چیپٹرز کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر مکمل اور کامل طور پر ان چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کاہن تو ہر سال ایسا کیا کرتا تھا۔ 7ویں باب کی 26ویں آیت سے، چنانچہ ایسا ہی سردار کاہن ہمارے لائق بھی تھا، جو پاک اور بے ریا اور بے داغ ہو اور گنہگاروں سے جدا اور آسمانوں سے بلند کیا گیا ہو، اور ان سردار کاہنوں کی مانند اس کا محتاج نہ ہو کہ ہر روز پہلے اپنے گناہوں اور پھر امت کے گناہوں کے واسطے قربانیاں چڑھائے، کیونکہ اسے وہ ایک ہی بار کر گزرا جس وقت اپنے آپ کو قربان کیا۔ ہاللیلویا! اس نے اپنے آپ کو قربان کر کے، کاہنوں کی طرح نہیں، ان لوگوں کی طرح نہیں جو ہر سال قربانی گزرانتے ہیں، ان کی طرح نہیں، بلکہ اس کی طرح جو یسوع مسیح نے قربانی دی ہے، وہ قربانی کامل اور مکمل تھی جو یسوع مسیح نے دی۔ وہ قربانی تھی جس کو یسوع مسیح نے ہمارے لیے اپنا بدن دے دیا۔ اس لیے یسوع جب اس رات پکڑوایا جانے والا تھا تو اس نے روٹی کو کہا، میں اپنا بدن تمہارے لیے دیتا ہوں، اور اس پیالے کو اس نے کہا، یہ میرے خون میں نیا عہد ہے، اس خون کے وسیلہ سے میں تمہارے ساتھ عہد باندھتا ہوں کہ اس خون کے وسیلہ سے بتیروں کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ ہاللیلویا! اس لیے آج کی رات شکر گزاری کرنے کی رات ہے۔ آج کی رات ہم اپنے گناہوں پر پچھتائیں، آج کی رات ہم خدا کا شکر کریں، آج کی رات ہم یسوع کے دکھوں پر غور کریں کہ وہ جو بے گناہ تھا ہماری خاطر کتنے وہ دکھ سہتا رہا، کتنی وہ مشکلات برداشت کرتا رہا، کس قدر وہ دکھوں میں سے گزرا۔ اس نے کہا، میری جان نہایت پریشان ہے، غمگین ہے۔ اور وہ جب دعا کر رہا تھا تو ہم نے سنا، ابھی پڑھا کلام میں سے، کہ کس قدر دل سوزی سے دعا کر رہا تھا، پریشانی سے دعا کر رہا تھا کہ اس کا پسینہ جو ہے اس میں سے خون ٹپک رہا تھا، بڑی بڑی بوندیں بن کر
خون بہ رہا تھا، وہ یہ سب کچھ برداشت کر رہا تھا تاکہ میں اور آپ گناہ میں نہ مر جائیں۔ وہ خود یہ ساری پریشانی اپنے پر جھیل رہا تھا، خود اس کی جان اس لیے بے چین تھی، اس لیے وہ بے چین ہو رہا تھا، اس لیے وہ بے قرار ہو رہا تھا، اس لیے وہ یہ کر گزرا جس کو ہم نے خدا کا مارا کوٹا ہوا اور ستایا ہوا سمجھا۔ وہ ہمارے ہی گناہوں کی خاطر، ہماری ہی خطاؤں کی وجہ سے گھائل کیا گیا۔ کس کے گناہوں کی وجہ سے؟ میرے گناہ اس قدر زیادہ تھے کہ یسوع مسیح نے اس قدر پریشانی میں جا کر میرے لیے دعا کی، اس قدر میرے لیے شفاعت کی، اس قدر یسوع مسیح نے میری خاطر دکھ سہا، اس قدر یسوع مسیح میری خاطر پریشانی میں مبتلا ہوا تاکہ میرے گناہ مٹائے جائیں۔ میرے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے وہ یہ ساری پریشانی برداشت کرتا رہا، وہ یہ سارے دکھ سہتا رہا۔ جب اس رات اس کو پکڑا، لاٹھیوں کے ساتھ، ڈنڈوں کے ساتھ اور کوڑوں کے ساتھ اور سپاہیوں کی پلٹن کے ساتھ اور پیادوں کے ساتھ، وہ تو ایک راست باز شخص تھا، وہ تو خدا کا فرزند تھا، وہ تو ہم سب کا منجی تھا، وہ تو یسوع تھا، وہ تو خداوند تھا، وہ تو مسیح تھا۔ لیکن اس کو کیوں اس طرح سے پکڑا گیا؟ تاکہ یہ ثابت کیا جائے کہ جو کلام میں لکھا ہے وہ پورا ہوا۔ اس نے کلام کا ہر نوشتہ پورا کیا، اور جب یسوع کروس پر قربان ہوا گڈ فرائیڈے، جب ہم کل صبح اس عبادت میں شریک ہوں گے تو وہ دن ہے جس میں خداوند قربان ہو گیا، خداوند مارا گیا تاکہ ہمیں ہمارے گناہوں سے مکمل طور پر خلاصی دلوائے، مکمل طور پر آزادی دے۔ اور خداوند کا کلام واضح طور پر بیان کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح نے اس کے تعلق سے ہمیں کلام خدا میں سکھایا ہے۔ جب آپ عبرانیوں کے خط کا 9واں باب پڑھتے ہیں تو یہاں پر واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، 11ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے، جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ ہاللیلویہ! یہ سب کچھ یسوع نے اس لیے سہا تاکہ ہم مکمل طور پر آزاد ہو جائیں۔ ہاللیلویہ! 10ویں باب میں لکھا ہے، خداوند کے پاک کلام میں خداوند کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے 3 آیت سے، بلکہ وہ قربانیاں سال بسال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے۔ اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا۔ اس وقت میں نے کہا کہ دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے، تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں۔ اوپر تو وہ فرماتا ہے کہ نہ تو نے قربانیوں اور نذروں اور پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں کو پسند کیا اور نہ ان سے خوش ہوا، حالانکہ وہ قربانیاں شریعت کے موافق گزرانی جاتی ہیں۔ اور پھر کہتا ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں۔ غرض وہ پہلے کو معقوف کرتا ہے
تاکہ دوسرے کو قائم کرے۔ اسی مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلہ سے پاک کیے گئے ہیں۔ آمین۔ ہمیں پاکیزگی ملی آج کی رات۔ ہم کیا ہوئے؟ پاک ہو گئے، ہم دھل گئے، ہم مقدس ہو گئے، ہم راست باز ٹھہرے، ہم خدا کے کاہن اور گواہ بن گئے کہ اس نے اپنے بیٹے کے پاک خون کے وسیلہ سے ہمیں دھو کر پاک صاف کیا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس پر اس لیے سیاست ہوئی تاکہ میں اور آپ ابلیس کے ہاتھوں سے بچ جائیں۔ ہاللیلویا۔ وہ اس لیے قربان ہوا تاکہ میں اور آپ نہ مریں۔ وہ اس لیے زندہ ہوا تیسرے دن تاکہ میں اور آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے۔ اس لیے خداوند کے شاگردوں نے، پترس رسول نے، مقدس یوحنا نے واضح طور پر انجیلی پیغامات کے اندر، مقدس لوکا نے، مقدس مرکز نے، مقدس متی نے واضح طور پر، اور پولس رسول نے واضح طور پر، یسایہ نبی نے واضح طور پر، زبور نویس نے واضح طور پر، مرد خدا موسیٰ نے شریعت کی کتابوں میں واضح طور پر بتایا اور سکھایا کہ دنیا میں مکمل اور کامل قربانی ایک ہوگی، اور وہ قربانی خداوند یسوع مسیح کی ہے۔ جب وہ قربان ہوگا تو پھر اس کے بعد کوئی اور گناہ کی قربانی نہیں رہے گی، کیونکہ جو کوئی پھر اس کے بعد اس کے کفارے پر ایمان لائے گا، اس پر ایمان لا کر وہ بچایا جائے گا۔ جو پھر اس کے کلام پر عمل کرے گا، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے بپتسمہ پائے گا اور اپنی زندگی خدا کے کلام کے مطابق بسر کرے گا، تو وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہرے گا۔ اس لیے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بننے کے لیے خداوند نے واضح طور پر بیان کیا کہ میرے بدن اور خون کی یادگیری کرنی ہے، کہ میں نے اپنا بدن اور خون تمہاری نجات کے لیے دیا، میں نے یہ بدن توڑوایا، میں نے یہ خون بہایا، میں نے اپنی پیٹھ پر کوڑے کھائے، میں نے اپنی داڑھی نچوائی، میں نے منہ پر تکوا لیا، میں نے تماچے اور تھپڑ کھا لیے تاکہ آپ سب بچائے جائیں۔ خدا یسوع یہ سب کچھ اس لیے برداشت کر رہا تھا۔ سو ہم اس بات کو جانیں اور سمجھیں کہ خداوند یسوع مسیح کے کفارے کے وسیلہ سے ہم بچائے گئے ہیں۔ اس لیے خداوند نے کہا جو میرا گوشت کھاتا ہے، جو میرا خون پیتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ ہاللیلویا۔ میں اسے پھر زندہ کروں گا اور وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا۔ اس لیے ایسے لوگوں کے لیے آج امید ہے، ایسے لوگوں کے لیے آج کی رات خوشخبری کی رات ہے کہ جو لوگ خداوند کے پاک بدن اور خون میں شریک ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو کم کرتے ہیں، اپنی زندگی کو خدا کے کلام کے مطابق ڈھالتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو پست کرتے ہیں، وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں گے۔ جیسے یسوع نے اپنے آپ کو کم کیا، آج رات ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میری کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہے، کوئی میرا کسی کے ساتھ کوئی ایسا پرابلم تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی کلیش ہو، جس کی وجہ سے کوئی ناراضگی ہو، جس کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو۔ ہیرودیس اور پلاطس آپس میں دشمن تھے، یسوع مسیح پکڑوایا گیا۔ یسوع مسیح جب اس کی عدالت میں آیا
تو ان دونوں کی صلح کرا دی. ہاللیلویا. یسوع نے دشمنوں کو دوست بنا دیا. تو آج کی رات ہماری زندگی میں غور و فکر کی رات ہے کہ ہماری وجہ سے کہیں کوئی رشتے ناتوں میں کوئی دراڑ تو نہیں پڑ رہی. ہماری وجہ سے ہمارے خاندانوں میں گھرانوں میں کوئی مسئلے مسائل تو نہیں کھڑے ہو رہے. اگر ایسا ہو رہا ہے تو یسوع کی قربانی کو یاد کرو. یسوع کو یاد کرو. سارے اختیارات کا مالک، خدا کا بیٹا، خود خدا جیسی قدرت رکھنے والا اپنے آپ کو خالی کر رہا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بنا رہا ہے، اپنے آپ کو پست کر رہا ہے. تو ہمیں بھی اپنے آپ کو آج کم کرنا ہے، پست کرنا ہے، خالی کرنا ہے، تاکہ ہم یسوع کی مانند بن سکیں، تاکہ ہم محبت میں یسوع کے اس وعدے کو یاد کر سکیں جو اس نے ہمیں حکم دیا. مقدس یوحنا کے 13ویں باب کی 34ویں اور 35ویں آیت میں کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسے میں نے تم سے محبت رکھی. اور پھر ہم خداوند کے فرزند ہوں گے، پھر ہم خداوند کے لوگ ہوں گے، پھر ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے. اس لیے آؤ آج شام جتنے لوگ خداوند یسوع کے کفارے پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے قربان ہوا ہے، اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر اس کا شکر ادا کرنا شروع کریں. آؤ خداوند یسوع کا شکر ادا کرنا شروع کریں، جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع ان کے گناہوں کے لیے قربان ہوا ہے. اور آج کے بعد ہم اپنی زندگی خدا کے کلام کے مطابق گزارنے کا عہد کرتے ہیں کہ یسوع کا پاک بدن اور پاک خون لے کر ہم نے یسوع جیسی محبت، اس کے جیسا پیار، اس کے جیسا طرز، اس کے جیسا رحم ہماری زندگی میں ہے. اور آج سے ہم اپنے آپ کو یسوع کی مانند بنائیں کہ وہ باغ گتسمنی میں دکھ اٹھا رہا ہے، اس پر سیاست ہوئی ہے، وہ مارا گیا ہے، وہ گھائل کیا گیا ہے، وہ دکھی ہوا ہے، وہ پریشان ہوا ہے، وہ غمگین ہوا ہے، صرف میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ سہ رہا تھا، وہ یہ سب کچھ کر گزرا تاکہ میں اور آپ اس پر ایمان لائیں اور بچائے جائیں. ہمارے لیے آج یہ خوشی اور شادمانی ہے کہ ہم یسوع کے کفارے پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکتے ہیں. آج ہمارے لیے خوشی اور شادمانی ہے کہ ہم یسوع پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکتے ہیں. آج ہمارے لیے خوشی کی خبر ہے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو چکا ہے، ہمارے لیے برا قربان ہو چکا ہے. دیکھو وہ خدا کا برا ہے جو گناہ اٹھا کر لے جاتا ہے، جو دنیا کے گناہ اٹھا کر لے جاتا ہے. میرے بھائی، میری بہن، میرے عزیز، آپ سب کے لیے یسوع نے اپنی جان دی ہے. آؤ اس کا شکر ادا کرنا شروع کرو. آؤ اس کے پاک بدن کے لیے، اس کے پاک لہو کے لیے اس کا شکر ادا کرو، اس کی تعریف کرو، اس کی ستائش کرو، اس کی تمجید کرو کہ وہ آپ کی خاطر گھائل ہوا ہے. اس کا شکر کرو، وہ آپ کے لیے غمگین ہوا ہے. کیا آج رات آپ اپنے پاپوں پر واویلا کر سکتے ہیں؟ کیا آج کی رات آپ اپنے اوپر ماتم کر سکتے ہیں، رو سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں، آنسو بہا سکتے ہیں کہ اس کا آپ کے لیے بہا ہے، اس نے